افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پس قسم ہے آپ کے رب کی کہ وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ہی کو منصف جان لیں اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان ہے، پھر اپنے دل میں آپ کے فیصلے پر تنگی نہ پائیں اور اس فیصلے کو خوشی کے ساتھ تسلیم کریں۔ آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا گیا، اور پچھلی آیات جو گزری ہیں جس میں بشر نامی منافق کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا، اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے قبول کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ ایمان کے لیے شرط ہے، ایمان کا معیار قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی کہ آپ کے رب کی قسم ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان نہیں ہو سکتا، یہ ایمان پر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس فیصلے کو کر دیں اس فیصلے کو یہ قبول بھی کر لیں اور پھر اس کو دل سے بھی تسلیم کریں، اور دل میں تنگی ان کے نہیں آنی چاہیے۔ آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے اور اپنے مقدمے کو لانا ہی ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا اور دل میں تنگی نہ آنا بھی ضروری ہے۔ اور آیت کے حوالے سے یہ تعلیم دے دی گئی کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں فریقین میں یا آپس میں کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس میں اختلاف ہو جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا چاہیے فیصلے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں اس کو فیصل بنا لیا جائے، یعنی اس کے مطابق جو فیصلہ ہو اس کو قبول کر لیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت، دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تو پھر تم گمراہ نہ ہوگے۔ اور فرمایا حضرات مفسرین نے، فقہا نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمان یہ قیامت تک کے لیے جاری اور ساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنا اور رجوع کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرنا، جو دراصل آپ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا یا فیصلے میں شک اور شبہ پیدا کرتا ہے اور ماننے سے انکار کر دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔
اور ایک اور مقام پر بھی یہ فرما دیا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن کو اس معاملے میں اختیار نہیں رہتا، یعنی پھر اس فیصلے کو تسلیم ہی کرنا ہوگا۔ اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ نہ صرف یہ کہ تسلیم کرنا ہے بلکہ دل کے اندر تنگی بھی نہیں لانی ہے۔ اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو واقعہ پچھلی آیت کے اندر گزرا ہے کہ انہوں نے بشر نامی منافق کو قتل کر دیا تھا، تو فرمایا کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلے ہی کو جاری اور ساری فرمانے کے لیے یہ کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ منافق تھا لیکن ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کیا کرتا تھا، تو اس لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر اس کی حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہ تھا۔ دوسری چیز جو اس آیت میں فرمائی گئی، فیما شجر بینہم، یعنی جو بھی تنازع ان کے درمیان اٹھے، فرمایا وہ صرف حقوق کے معاملے حوالے سے ہو، اعتقادات نظریات کے حوالے سے ہو، تمام چیزوں میں اس کا فیصلہ اور اس کا رجوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور شریعت کی طرف ہی کیا جائے گا۔ پھر فرمایا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہو وہ شریعت کا حصہ ہے، اور اس بارے میں دل میں تنگی نہیں لانی چاہیے، یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح نہیں ہوگا، جس کی مثال فقہا یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے تیمم کا حکم دیا کہ پانی نہ ملنے یا پانی کے استعمال سے مرض کے بڑھ جانے کی کیفیت ہو جائے تو پھر تیمم سے طہارت کی جائے، تو فرمایا کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ تیمم سے اس قسم کی طہارت نہیں ہوتی جس طرح کے پانی سے ہوتی ہے، اور پھر اس سے وہ دل میں کچھ وسوسہ آنے لگے، تو فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیمم فرمایا۔ اسی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور بیٹھ کر نماز پڑھنا، یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً عملاً اور فعلاً ثابت ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، بیٹھ کر بھی نماز پڑھی، تو کوئی شخص اگر کسی تکلیف یا عذر کی وجہ سے اپنے آپ کو سختی کے اندر ڈالے، تکلیف کے اندر ڈالے اور کھڑے ہو کر ہی پڑھے، تو فرمایا کہ یہ پسندیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رخصتیں دی گئی تھیں اس پر عمل کرنے کو پسند فرمایا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق اور اس عمل کے مطابق بیٹھ کر نماز پڑھنا اور وہ چیز جو شریعت نے بتا دی ہے اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی نہیں لانی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرما دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کے فیصلوں کے، ان کے اختلافات کے فیصلے کرنے والے ہیں، عادل اور حاکم ہیں، عدل کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں، بلکہ ان کے لیے رہبر اور رہنما کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، تو اس لیے اہل ایمان کو ان کے فیصلوں کو ضرور ہی قبول کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس طرح واضح کر کے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ فیصلہ حق کے ساتھ ہی کریں گے، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں، تو پھر جب فیصلہ حق کے ساتھ ہو گیا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ دل کے اندر تنگی محسوس کی جائے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوگا، اور اسی چیز سے بچنے کی اس آیت کے اندر تلقین کی جا رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ حق پر ہوگا، عدل پر ہوگا اور انصاف کے ساتھ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔